السلام علیکم انصاری صاحب. گزارش یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آئی ہوپ. اور جسے کہتے ہیں نا کہ میں کوئی بھی بات ویسے نہیں کہتا. ٹھیک ہے. حلفیہ ایک بات آپ سے کہوں گا، حلفیہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کہ ملک نوید صاحب اور میں، جسے کہتے ہیں، اب تک ہم صرف خاموش اس وجہ سے تھے کہ صرف ایک چیز دھڑکا کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ یار شاید چونکہ معاملات ہوپ فلی جیسے سنتے آئے ہیں کہ جی آج یہ ہو جائے گا، آج اس طرح سے ہو جائے گا، آج اس طرح سے ہو جائے گا، تو ہم نے اس میں کوئی بات اس وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں کی کہ یار خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے ہماری اسسمنٹ غلط ہو، ان کے معاملات ویسے ہی سیٹل ہو جائے، تو ہم نے خاموشی اختیار کی. بٹ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت ہی چھلانگ لگا دینی چاہیے تھی بیچ میں. ٹھیک ہے. اب سال گزر گیا ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کسی ایک دوست نے میسج بھی کیا کہ بس صرف ہماری اوریجنلی ہمیں مل جائے. میں ریپیٹ کروں گا، ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے یا ہمارے پاس جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں، ہم اس کمپنی کو کنٹینیو رکھنے کی بات کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ، لیگل وے میں. یہ 6 لاکھ لوگ انشاءاللہ 6 کروڑ میں کنورٹ کر کے دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ. بٹ بات وہی ہے، یا ہماری سن لیں یا پھر اپنی سنا لیں. تو امید ہے انشاءاللہ اب جب ہم ملیں گے صاحب بھائی سے تو ہم ایک پوری ڈیٹیل ایجنڈے کے ساتھ جائیں گے ان کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے کہ بھائی جی یہ معاملات ہیں. دیکھیں، ایک شخص جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. سادہ آدمی ہے، جس طرف کسی نے چلایا وہ بیچارہ چل پڑا، اس نے ٹرسٹ کیا، اور لوگوں نے اس کے ٹرسٹ کا، جسے کہتے ہیں جو دھجیاں اڑائی ہیں نا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. میری نظر میں وہ شخص آج بھی بے گناہ ہے، آج بھی. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس نے جو کہا، اس نے کہا اچھا یار یہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، انہوں نے کہا اچھا بھائی جی تسی کر لو. لیکن ہر بندے نے صرف اپنی دیہڑی لگائی اور سائڈ پہ چلا گیا، اور آج بھی دیہڑیاں لگ رہی ہیں. ویری فرینکلی آئی ایم ٹیلنگ یو، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں. ہم گارنٹر ہوں گے، ہم رسپانسیبل ہوں گے پبلکلی ببانگ دہل کہ انشاءاللہ جو ہم کرنا چاہ رہے وہ ہمیں کرنے دیا جائے. پھر آپ دیکھ لیں، جسے کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. یہ کمپنی چلے گی اور ایسی چلے گی کہ پھر دنیا دیکھے گی، اور سید صاحب بھی باہر آئیں گے. یہ 5 لاکھ خاندان بھی اکاموڈیٹ ہوں گے، یہ سسٹم چلے گا اور یہ کروڑوں میں یہ نیٹ ورک جائے گا. میرے اس میسج کو سیو کر لیں. ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو بڑا پرانا یہ ایک سلوشن موجود تھا. مجبوری یہ تھی کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مین جو احباب، جن کی سمجھ لیں کہ نیٹ ورکنگ سے الف بے کی جن کی بھی کوئی واو نو نہیں تھی، جن کو ان ٹیکنیکلٹیز کی کوئی پتہ نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر یہ مافیا کرتا کیا ہے، یہ کس طریقے سے گھیرتا ہے بندے کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں دکھانے سجید مارنی کبھی، ادھر سے سارا کچھ شپ شپ دکھا کے فکر ہی نہ کر رہا اینج، تو بس اس کے بعد انہوں نے اپنی دیہڑی لگانی اور ایک سائڈ پہ ہو جانا ہے. ہمارے پاس کوئی دیہڑی لگانے والا ایک سنگل پرسن نہیں ہے. الحمدللہ سارے سنسیئر لوگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، ایک ٹیم ہے. صرف چند باتیں ہیں کہ جس میں اگر صاحب بھائی نے ہمیں دے دیا گو ہیڈ، تو انشاءاللہ بفضل خدا تعالی اور ان لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹس. اینڈ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، یہ سسٹم چلے گا، یہ کمپنی چلے گی، اور انشاءاللہ ہر خاندان میں خوشیاں اور خوشحالیاں انشاءاللہ تقسیم ہوں گی. اور کوشش کریں آپ بھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیں، اور اگر آپ کسی کے لیے آسانی تقسیم کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں ضرور پیدا کرے گا.
ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہم کہہ رہے ہیں وی مین اٹ، انشاءاللہ۔ صرف یہ ہے کہ دعا یہ کریں، آپ اس چیز کے لیے دعا کریں کہ جب ہم صاحب بھائی سے ملیں تو وہ ہماری بات کو سن لیں، ایگری کر لیں، وہ صرف ہمیں گو ہیڈ دے کہ ڈو اٹ، بس، انشاءاللہ۔ اور یہ آنے والے چند دنوں میں ہم ایک پراپر ایجنڈے کے ساتھ ود فزیکل اسٹیپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کمپلیٹ پلان ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ بھائی جی یہ پلان ہے، اب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔